بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کو، یہ لا تفقہون کی علت آ رہی ہے، نہیں سمجھتے وہ تسبیح ہم ان کی تسبیح اور بیان توحید کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہر جباریت لگی ہوئی ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ پڑھتے ہیں قرآن، کر دیتے ہم تیرے درمیان اور درمیان الذین لا یؤمنون، ان کے جو ایمان نہیں رکھتے، بالآخرہ، آخرت کے ساتھ، کیا کر دیتے ہیں؟ حجابم مستورا، پردہ، حجابن رکاوٹ، مستورا چھپی ہوئی، مستور ساتر کے معنی میں بھی لیا گیا، چھپانے والی یا چھپی ہوئی رکاوٹ۔ حجاب مستورا مراد کیا ہے؟ مانوی پردہ ہے، مہر جباریت۔ شرک کی وجہ سے کیا لگ چکی ہے؟ بولو شامل، ٹائم نہیں۔ شرک کی وجہ سے کیا لگ چکی ہے؟ مہر جباریت ہے۔ حاصل کیا کہ یہ دلائل تکوینیہ کو بھی نہیں سمجھتے اور دلائل تشریعیہ کو بھی نہیں سمجھتے، یہ مہر جباریت لگ چکی ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ بیان حجاب ہے، یہ حجاب مستورہ، وہ کیا پردہ ہے اس کا آگے بیان ہے۔ اور کیا ہم نے ان کے دلوں پر اکنتن، یہ اکنہ تعبیر ہے، پہلے بتایا ختم اللہ، طبع اللہ، یہ ہوئی اکنہ پردہ، اس سے کہ وہ سمجھے اس قرآن کو، اس سے کہ وہ سمجھے اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ القرآن، یہ کہ سمجھے اس قرآن کو۔ وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں، وقران کا معنی بوجھ، سمم اور بہرا ہونا ہے، ان کے کانوں پر بوجھ ہے۔ وَإِذَا، اب دیکھنا ہے، فی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ان کے دل پہ پردہ ہے، سمجھے؟ اور یہ بالکل مہر جباریت ہے۔ تو یہ وہ حجاب مستور کی یہی تفسیر ہے جو ما قبل مذکور ہوا۔ اور ہوا کیا کہ یہ ایسے مشرک ہیں، جھوٹ سن سن کر، جھوٹی کہانیاں سن سن کر اور جھوٹی روایتیں سن سن کر، بابوں کے اکاذیب بھری داستانیں سن سن کر ان کے دل گند سے بھر گئے ہیں۔ اکنتن، یہ سارا انہی کا غبار چڑھا ہوا ہے، بابے والی کتاب کا، حکایات کا، اور ان کے کان جھوٹ سن سن کر ایسے بھاری ہو گئے ہیں کہ اب قرآن سن ہی نہیں سکتے، اب قرآن سن ہی نہیں سکتے۔ اتنے آج بھی اسی طرح ہے، اتنے جھوٹ سننے والی قوم قرآن کیسے سنے؟ یہ تو سچی سیدھی کتاب ہے۔ تو فرمایا اتنے جھوٹ سنے انہوں نے مولویوں سے، پیروں سے، خطیبوں سے، اور بناوٹی واقعات اور کہانیاں، کہ ان کے کان بوجھل ہیں قرآن سے۔ جب کان گند سے بھرے اور دل گندے عقیدوں سے بھر گیا، دل کی گندگی گندے عقیدے یہی اکنہ ہے، اور کانوں کا بوجھ یہ جھوٹی کہانیاں، جھوٹی روایتیں۔ بابے نے فرمایا 12 سال کا بیڑا، 12 سال کا بیڑا پیر عبد القادر جیلانی نے ترایا۔ یہ مولوی بیان کر رہا ہے، شاہ شمس تبریز، شاہ شمس تبریز۔ یہ پچھلے سالوں میں اسلام اخبار میں بھی آیا ہوا تھا۔ شاہ شمس تبریز کی کرامت کراچی کے مفتیوں نے لکھی، ہاں بھائی، کہ بوٹی بھوننی تھی شاہ شمس تبریز نے، اور شاہ شمس تبریز نے سورج کو کہا، اس کو لمبا واقعہ نا، وقت نہیں ہے، کہ شاہ شمس تبریز کی چمڑی ادھیر دی گئی،
مفتیوں نے فتویٰ دیا، کھال اتار دی گئی تو بابا بالکل کھال کے بغیر ننگ دڑنگا وہ پھر رہا تھا، اور اسے بوٹی مل گئی، اور بوٹی وہ کیا کرنی ہے، پکانی تھی، تو کسی نے اسے ماچس نہیں دی، تو اس نے کہا سورج کو تو بھی شمس میں بھی شمس، نیچے آ جا۔ سورج تھوڑا نیچے آیا، اس نے بوٹی بھون دی، تو اسی لیے ملتان میں گرمی ہوتی ہے۔ سورج کہتے سبحان اللہ، اب بے ایمانا، اب جو ایسے جھوٹ سننے والا ہو وہ قرآن سنے گا؟ ہاں، کہتے ہیں امام بری، یہ تو مجھے خود ایک آدمی نے جہاں بتایا، یہ جو پنڈی والا بابا ہے، امام بری 19 سال پانی میں غوطے کی حالت میں رہا، فلانا پہ 19 سال ٹوبی ماری ہے بھائی، غوطہ مارا ہے، بری ہے، مگر مچھ ہے، پیروں کی شان ہے، 19 سال۔ بادشاہ تمہیں کیا پتا، اے نا گل ہوں قرآن کے سنے، وکرا جھوٹ سن سن کے ان کے کان پک چکے ہیں، اب قرآن کے لیے ان کے کان تیار ہی نہیں سننے کے لیے۔ یہ یہی کہتے ہیں کوئی شاہ شموس کا واقعہ ہو، ہاں کہتے ہیں آپ ان کی عوام کے پاس جائیں، ان کے سامنے قرآن سناؤ تھک جاتی ہے، اور بابے کا نام لو سبحان اللہ اٹھ جاتے ہیں، واہ 12 سال کا بیڑا، بڈھی 11ویں ندی، شیخ جیلانی نے بیڑا پورا تن دیتا، 11 سال کا بیڑا غرق کر دیا، 12 سال تک پیر جیلانی کو پکارتی رہی۔ بازار میں ملتا ہے اس کا نقشہ بھی، ایک بڑھیا بیٹھی ہے 33 سال کی، 24 25 33 سال کی ایک بڑھیا کا فوٹو دیا ہوا ہے، اور کشتی کا بھی، اور اوپر بورڈ بھی لگا ہے لے 11ویں والے دا نا تے ڈوبی ہوئی تر پے گی، اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو بازار میں وہ نقشہ جا کے دیکھو، 12 سال کا بیڑا پیر جیلانی نے تارا، اور یہ بھی بڑی لمبی کہانی ہے۔ ایسے جھوٹ سن سن کے شیخ فرید پاک پتن والے بزرگ، ان کے بارے میں جھوٹ بولا کہ 40 سال تک سار نیچے اور ٹانگیں اوپر، اور ایک اندھے کنویں میں کچی تند کے ساتھ لٹکا رہا اللہ والا، اور تب چلا پورا ہوا 40 سال۔ ایسے تو نہیں نا ولایتیں مل گئی، ولایتیں یوں ملتی ہیں 40 سال سارے نیچے ٹانگے اوپر اور کچی تند، فلانا پیر، اور یہ سارے جھوٹ سن سن کر یہ بیچارہ قرآن کے قریب کہاں ہے۔ اس لیے فرمایا ان کے وقرا فی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں بوجھ پڑا ہوا ہے، اسی گند کا بوجھ ہے، اس لیے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، وَإِذَا بتا رہا ہے کہ یہ ویسے قرآن سنتے ہیں، یہ اذا بتا رہا ہے کہ ویسے قرآن، خیال کرنا، ویسے قرآن سنتے ہیں، لیکن جب آیات توحید آ جاتی ہیں، اگر نہ سنتے ہوں تو اذا کا معنی نہیں بنتا۔ آپ غور بالکل نہیں کر رہے، اندر غور کرو اور کوشش یہ کرو کہ آیت کو حل کیا کرو۔ ہاں، آپ میں بہت سارے بزرگ میں دیکھ رہا ہوں وہ بار والی تقریر سننے کی عادی ہے، اور جب ترجمہ ہو تو بے فکر ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے تو اندر سمجھنا چاہیے، بلکہ میں تجھے کہتا ہوں اس کا تو وقت نہیں، اگر جو آدمی قرآن سمجھنا چاہتا ہے وہ صحیح معنوں میں صحیح کسی ماہر استاد سے ترجمہ پڑھے، اگر ترجمے میں حل ہو جائے
تو بار والی باتیں تو خود بخود سمجھ آ جائیں گی. تو آپ حضرات ترجمے پہ بھی غور کیا کریں مہربانی کر کے، صرف باروں بار والی گفتگو نہیں. ہاں میرا دل ہے کہ میں بھی اب اصل ترجمہ شروع کروں. کچھ صورتیں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، اذا سمجھا، اذا بتا رہا ہے کہ ویسے قرآن سنتے ہیں. اور ساتھ سورہ یونس والی آیت ذہن میں لے آؤ، ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ. یہ بدلو کیا تھا؟ یہی تھا بدلو. اذا ذکرتا، جب ذکر کرتا ہے تو اپنے رب کا، یعنی کمالات اپنے رب کے. اور کیسے کمالات؟ کہ بغیر اسباب کے سننے والا اللہ ہے، بغیر اسباب کے جاننے والا اللہ ہے، فریاد رس اللہ ہے، حاجت روا مشکل کشا داتا غوث آدم دستگیر یہ اللہ ہے. جب اللہ کے کمالات بیان کرتا ہے فی القرآن، قرآن میں وحدہ اکیلا کر کے، ولو علی ادبارہم نفورا، ولو پیٹھ دیتے، ولو منہ موڑتے، ولو منہ موڑ کے بھاگتے ہیں، علی ادبارہم اپنی دبروں پر، ولو علی ادبارہم پیٹھ دیتے ہیں مشرک، علی ادبارہم اپنی پیٹھوں پر منہ پھیر کے بھاگتے ہیں. ساتھ کپڑے بھی چھنڈک دینے، ہاں ساتھ چہرہ بھی دیکھنے والا ہوتا ہے. نفورن حال بھی بن سکتا ہے، اور نفورن یہ بلو کی علت بھی بن سکتا ہے. کیوں بھاگتے ہیں؟ نفرت کی وجہ سے، نفرت عن توحید. اور اس حال میں کہ نفورا سخت نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، اور نفرت کا اظہار چہروں پہ بھی ہوتا ہے، اور اس کا سورۃ الحج میں ذکر ہے. اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر. اے مشرک جب توحید سنتا ہے تو اس کے منہ پہ ایسا بورڈ معلوم ہوتا ہے کہ لکھ لعنت لکھا گیا ہے. وجوہ مسودہ، کالا بتھاڑ تے کالا چہرہ، بے رونق چہرہ، اور بیچارہ مرجھایا ہوا. یہ بھی نفور ہے. اور پھر بھونکتا بھی ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، اور فتوے بھی لگاتا ہے. یہ مماتی ہے، یہ وہابی ہے، یہ ولیوں کو نہیں مانتا. وہ جتنے بکواس کرتا ہے جاتے ہوئے وہ سب نفورا اس میں اس کی ساری حالتیں ہیں، زبان کی حالت بھی، اس کے وجود کی حالت بھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب تقریر جاری ہو نا، ہم نے تو بڑا دیکھا ہے، اور جب توحید کا مسئلہ آئے تو ہے مشرک اپنی دبر پہ ہاتھ رکھ کے بھاگتا ہے. غالباً قرآن نے اس لیے ادبار کا لفظ بولا. آپ بھی دیکھیں گے قدرتی بات ہے، اپنی دبر پہ ہاتھ رکھ کے رس دے، دبر پہ ہاتھ رکھ کے، اور کپڑے بھی اوپر نیچے کرے گا، اور زبان بھی لڑکھڑائی ہوئی، اور چہرہ بھی بگڑا ہوا. لگتا ہے بھئی اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے، اس لیے بھاگے گا، فتوے بھی، گالیاں بھی. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، اور جب آپ بیان کرتے ہیں اپنے رب، تذکرہ کرتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا. یا ذکرت ربک، کون سا ذکر ہے؟ ہاں ذکرت ربک، اپنے رب کی توحید کی شانیں بیان کرتے ہیں. تو یا اصل مقصود بحث کلام وحدہ ہوئے، کیا ہے؟
وحدہ ہے۔ اب ایک مسئلہ ذرا سمجھے، اس وحدہ دو طرح لگ سکتے ہیں، آپ کے پاس نیچے لکھا ہے وحدہ فاعل اور مفعول دونوں کے بعد آتے ہیں، جیسے ضربت زیدن وحدہ۔ مذہب سیب وہ کا یہ ہے کہ یہ فاعل سے حال بنے گا، اور اگر فاعل سے حال بنے تو معنی کیا ہوگا؟ اذا ذکرت ربک مباحدا لہ بالذکر، مباحدا لہ بالذکر۔ اور مبرد کا مذہب ہے، وہ کہتے ہیں مفعول سے حال بنے گا تو پھر کیا ہوگا؟ مباحدا بالذکر، مباحدا بالذکر۔ ہاں بھائی دونوں صحیح ہیں۔ والظاہر ان الآیۃ فی حال الفارین عند وقت قرأتہ ومرورہ بتوحید اللہ۔ اور یہ کن کی حالت بتا رہی ہے؟ آیت حالت بتا رہی ہے۔ ظاہر ان الآیۃ ان کے حال کو بیان کرتی ہے جو بھاگتے ہیں وقت کب؟ قرات، جب قرات ہوتی ہے اور آپ گزرتے ہیں توحید اللہ کی توحید والی آیات سے۔ اور معنی یہ اذا جاءت مواضع التوحید، جب آ جاتے ہیں مواضع التوحید، توحید کی جگہ، فر الکفار انکار لہ، فر یفر، بھاگتے ہیں کافر انکار کرتے ہوئے اور ناک منہ چڑھاتے ہوئے۔ کیوں؟ لرفض آلہتہم واطراءھا، کہیں اکابر کا دامن چھوٹ نہ جائے، بزرگ کہیں آلہہ یہ جن کی پوجا کر رہے ہیں یہ کہیں چھوٹ نہ جائیں، اس لیے کہتے ہیں ان کی بات سننی بھی نہیں ہے۔ علامہ ماجدی کے لفظ بھی پڑھ لو، فرماتے ہیں اور سخت افسوس ہے کہ یہی حال مشرک صفت یاد رکھنا، مشرک صفت مبتلا بدعات، کلمہ گوؤں کا بھی ہو گیا ہے، کلمہ گوؤں کا بھی ہو گیا ہے۔ جن بزرگ سے جس کسی کو اعتقاد ہو گیا ہے بس ساری توجہ عقیدت کا مرکز اسی کی ذات رہتی ہے، اور حق تعالی کے ساتھ تعلق برائے نام ہی رہ جاتا ہے۔ یہ ماجدی ہے، اور ماجدی کا حوالہ بھی اس لیے دیا کہ کئی لوگوں کا قرآن پہ ایمان کم ہوتا ہے، اس لیے اصل بات یہ ہے کہ یہ آپ بیان کریں گے پتہ چل جائے گا۔ تو مہر جباریت کا پہلا نتیجہ ہے نفرت عن توحید۔ مہر جباریت کے 3 نتائج آنے والے ہیں۔ پہلا نتیجہ نفرت عن توحید، دوسرا نتیجہ نفرت عن القرآن، اور تیسرا نتیجہ نفرت عن الرسول۔ یہ مہر جباریت کے 3 نتائج آنے والے ہیں۔ سورہ زمر نکالیں، آیت نمبر 45۔ ہاں بھائی 858۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ذکر کیا جائے اللہ کا وحدہ، یہاں پر بھی وعدہ ہوئے، وہاں ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، یہاں ذکر اللہ وحدہ، اشمئزت
متنفر ہوتی ہیں، منقبض ہو جاتی ہیں، منقبض ہو جاتی ہیں۔ ہاں پنجابی مانا ہاں سکڑ ویند ہے، سکڑ جاتی ہیں دلیں۔ اشمعزت ہاں سوڑا تھی ویند ہے۔ قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جائے ان کا جو اس کے سوائے، اذا ہم یستبشرون، یہ اذا مفا جاتی ہے، فوراً خوش ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا توحید بیان کی جائے، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، دل متنفر ہوتے ہیں، اور جب ساتھ کسی اور کا تذکرہ بھی آ جائے، اور کا اللہ بھی غیب دان، علی بھی غیب دان، پھر دیکھو مشرک کو اذا ہم یستبشرون، اچانک ٹیٹے نکالنے لگ جاتا ہے۔ تو یہی مضمون سورہ مومن میں بھی کھڑا ہے، آیت نمبر 12، حامیم مومن اذا دعی اللہ وحدہ، لیکن یہاں تھوڑا بدلا ہوا ہے مضمون، یہ مشرک جہنم میں کھڑے ہوں گے۔ صفحہ نمبر 867، ذالکم بِأَنَّهُ، ایسے اس آیت سے پتہ چلتا ہے یہ خاص للڑ مشرک کہیں نہیں، تو اوپر کام گڑبڑ ہے، کیونکہ زیادہ جھگڑا انہوں نے ڈالا، 3 موتیں تھے 3 حیاتیں، تو وہاں پر کیا کہیں گے؟ ربنا امتنا اثنتین، ہم 3 کہتے رہے، یہ تو 2 تھی۔ اچھا بھئی دیکھو، جو مشرک بھی ہوں ہمیں اس سے غلط نہیں، کہیں گے کیا؟ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا ہے کوئی جہنم سے نکلنے کا راستہ؟ جواب آئے گا نہیں، لا سبیل لکم، کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے ذالکم بأنہ، اس لیے کہ مسئلہ یہ تھا، شان یہ تھی، اذا دعی اللہ وحدہ، جب پکارا جاتا تھا اللہ کو اکیلا، کفرتم، تم انکار کرتے تھے، وَإِن یشرک بِی تؤمنوا، اور اگر کوئی مشرک، یشرک مجہول ہے، اگر شرک کیا جاتا ساتھ اس کے، کوئی مشرک اس کا شریک بناتا، تؤمنوا، تم تصدیقیں کرتے تھے، تصدیقیں بڑی کرتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، اب حکم تمہارے بابے کا نہیں چلے گا، حکم صرف للہ، اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ پہلا نتیجہ ہے مہر جباریت کا، کہیں لکھا ہے آپ کے پاس؟ نہیں لکھا، لکھ لو، نتیجہ اول لکھا ہے اوپر، ثمرہ اولا، تھوڑا ہٹ کے لکھا ہوا ہے، ثمرہ اولا نفرت عن التوحید، یہ کس کا ثمرہ ہے؟ مہر جباریت کا، اور زجر بھی ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کرتا ہے تو اپنے رب کا قرآن میں اکیلا کر کے، اللہ ہی سمیع ہے اور کوئی سمیع نہیں، اللہ ہی لائے کے پکارے، لہو دعوت الحق، اور اکیلا کر کے، اور وحدہ میں مباحدن یعنی توحید کے ساتھ، اللہ ہی سمیع ہے۔ مشرکو جن کو تم پکارتے ہو، لا یسمعو، وہ نہیں سنتے،
اللہ ہی الحی ہے، مشرک جن کو تم پکارتے ہو وہ اموات غیر احیاء، اللہ ہی عالم الغیب ہے، مشرکو جن کو تم پکارتے ہو وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، وہ تمہاری پکاریں شکاریں بالکل بے خبر ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، یہ ایتے پچا لے تو سمجھ جاؤ مومن ہے۔ ہاں بھئی یہ ایتے تو کراچی والے مفتی بھی نہ پچائیں، ترجمہ ہی کرتے جاؤ۔ جو آپ کی حضرت اقدس ہیں، جہاں پسینہ نہ آ جائے تو پھر بات کرنا۔ ہاں بھئی بہت مشکل کھاتا ہے آج کل تو، یہاں تک نوبت پہنچی ہوئی ہے، ایک امام نے امامت کے لیے ایک مسجد میں گیا، اس نے ایک نماز میں رکوع پڑھا جس میں آ رہا تھا انک میت و انہم میتون، اور دوسری نماز میں اس نے پڑھا ما انت بمسمع من فی القبور والا رکوع پڑھا۔ مقتدیوں نے صبح جواب دے دیا کہ مماتی ہے، یہ مماتی ہے، انک میت۔ تم، میں ایک بات یہ بھی کرتا ہوں ذہن میں رکھ لینا، قرآن نے کافر کی پہچان یہی بتائی ہے، اسی کو کافر کہا کہ جو آیات بینات سن کر تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ جو آیات ہیں نا، صرف ترجمہ بھی نہ کریں، چار پانچ ایتیں بتاتا ہوں کسی للڑ کے پاس بیٹھ کے پڑھ، پھر اس کا چہرہ دیکھو کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ اسی طرح چار پانچ ایتیں بریلوی مولوی کے پاس بیٹھ کے پڑھ، چار پانچ ایتیں غیر مقلد کے سامنے پڑھ لو۔ ہر فرقہ کچھ نہ کچھ قرآن کے حصے سے چڑ رکھتا ہے، اور یہ صرف شاہ توحید وہ جماعت ہے کہ جن کے سامنے جو مرضی حصہ پڑھو، 30 پاروں کے جدھر مرضی پڑھو، بشرطے کہ تحریف نہیں کرنی، پڑھو۔ تو یہ ایک صرف میری بات نہیں، ہمارا بچہ بھی خوش ہوگا، بڑا بھی خوش ہوگا، اور جتنے فرقے ہیں ان کو کسی نہ کسی حصے سے تکلیف ہے، تو پھر سمجھ لو تعرف فی وجوہ الذین، پھر تمہارا مفتی دستخط کرے نہ کرے اللہ کافر کہہ رہا ہے۔ مودودیے ان کے سامنے بھی چاند ایسے جس سے وہ نفرت کرتی۔ ایک علاقہ میں ایک مولوی صاحب نے جمعے پہ بیان کیا ما انت بمسمع من فی القبور، کہتے ٹائم ختم ہو گیا، آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں اس موضوع کو بیان کروں گا۔ تو وہاں جو للوڑ تھا اس نے بلیڈ لے کر تو یہ ساری ایتیں جتنے مسجد میں قرآن تھے اندر سے وہ نکال دی۔ دوسرے جمعے میں آیا قرآن تو وہ آگے ایتی نہیں تھی، بلیڈ سے کاٹی ہوئی تھی۔ ابھی یہ مسلمان ہیں، اور استاد طالب علم کو سبق پڑھا رہا تھا ترجمہ وفاق والے، تو انہوں نے بھی ترجمہ رکھا ہے، تو طالب علم تلاوت کرنی تھی، طالب علم ماشاءاللہ للوڑ تھا بدھو، تو اب اس نے تلاوت کرتے ہوئے درمیان میں آ گیا یہی آیت ما انت بمسمع من فی القبور یا انک لا تسمع الموتى، ان دو میں سے کوئی تھی۔ درمیان میں اس نے یہ آیت نہیں پڑھی تلاوت میں، تو استاد نے کہا آیت پڑھو، اس نے کہا نہیں اختلافی مسئلہ ہے،
استاد نے کہا اختلافی مسئلہ کیا؟ قرآن پڑھنا اختلافی مسئلہ ہے؟ اس کہ نہیں جی. تو ہم گجرانوالہ میں تھے، حضرت قاضی حمید اللہ خان صاحب پٹھان میرا ایک ہی استاد ہے. قاضی حمید اللہ خان صاحب پشاور کے تھے، گجرانوالہ میں رہے، تو ان کے پاس ہم پڑھتے تھے. تو ہمارا ایک ساتھی ہے، اس نے کہا کہ میں نصرت العلوم میں داخلہ لیتا ہوں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو خیر وہ نصرت العلوم چلا گیا. نصرت العلوم والوں نے امتحان لینا تھا، تو امتحان میں سوال یہ رکھا کہ مماتی پیش کرتے ہیں ما انت بمسمع من فی القبور، ہم اس کا کیا جواب دیتی؟ یہ سوال. آگے وہ طالب علم بھی ہوشیار تھا، تھوڑا معصوم بن کے کہتے جی ہم صاف اس آیت کا انکار کرتے ہیں. صاف ہمارے خلاف ہے یہ آیت، ہم صاف انکار کرتے. تو میرے اپنے ساتھ واقعہ پیش ہے، مولوی بھی حکیم بھی، دو گواہ بھی میرے موجود ہیں. بریلویوں کے ساتھ ہمارا مناظرہ تھا من دون اللہ پہ. ایک حکیم صاحب تھے للڑ، بڑا ترجمان تھا، مولوی بھی گزارے ہوتے تو یہ گزارے کیجئے. تو ہمیں ایک کتاب کی ضرورت تھی، ہمارے پاس نہیں تھی، وہاں من دون اللہ پر حوالہ تھا، کتاب اصل نہیں تھی میرے پاس، اور کوئی ایسا آدمی بھی نہیں تھا. تو میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ چلو چلتے ہیں، کتاب تو دے دے گا تو مناظرے میں کام آئے گی. تو ہم اس حکیم صاحب کے پاس آ گئے، اور بہت بڑا نام ہے اس کا، اور بڑا مولوی ہر ایک کے ساتھ بات بھی کرتا ہے. تو میں نے اسے کہا یار فلاں کتاب ہے، تو وہاں ایک حوالہ اور ہمارا مناظرہ ہے من دون اللہ پہ، تو وہ مل نہیں رہی. کتاب لے آیا، تو کہتے ہیں مجھے بھی دکھاؤ کون سا آپ حوالہ دیں گے. تو میں نے کھولا، میں نے اب جان بوجھ کے نہیں کھولا، تفسیر تھی. میں نے جو کیا تو آگے انا کا میتون و انہم میتون آ گیا. اب اس کے سامنے وہ دوسرا ساتھی بھی تھا، ایسے کیا، آیت نکلی. تو فوراً کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ہمارے خلاف ہے نا، بریلویوں کے خلاف دکھاؤ. یہ تو ہمارے خلاف ہے نا، بریلویوں کے خلاف دکھاؤ. اب ایسی مخلوق پیدا ہو گئی ہے. ہاں بھائی کہتے ہیں ہمیں مسلمان مانو، پھر مودی کا کیا قصور ہے بھائی؟ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، پھرتے ہیں اپنی پیٹھوں کے بل، نفورا مدار کا والا لکھا ہے، یحبون ان تذکر معہ، پسند کرتے ہیں کہ ہمارے اہلیہ کا بھی نام لیا جائے، ہمارے بزرگوں کا بھی نام ساتھ ساتھ ہو. لأنہم مشرکون، اس لیے کہ کون مشرکون. فَإِذَا سَمِعُوا التَّوْحِيدَ نَفَرُوا، اور جب توحید سنتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں. نفروا، نفرت کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں. نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں. بما یستمعون، بما یستمعون، ما سے مراد غرض ہے، ہم خوب جانتے ہیں